الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم ہر حاجت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خاص عمل پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا خلاصہ بھی، اور اس میں اللہ جل شانہ کا ذاتی نام اور دو صفاتی نام موجود ہیں، رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ کے خواص بڑے عجیب ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی کسی سبق میں بسم اللہ کے خواص پر بھی بات کریں گے۔ ابھی ان مسلمان پریشان حال خواتین و حضرات کے لیے عمل پیش کر رہا ہوں جو کسی بھی حاجت کے لیے پریشان ہیں، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، حاجت پوری نہیں ہو رہی، مختلف بزرگوں سے دعائیں کروائی، خود بھی دعائیں کی، پھر بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں آیا، ان کے لیے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ ہر حاجت کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی، بشرط یہ کہ حاجت ناجائز نہ ہو۔ جائز حاجات کے لیے یہ عمل کریں، یہ سریع الاثر عمل ہے، یعنی جلدی اثر دکھاتا ہے۔ بسم اللہ کا یہ عمل تلوار سے بھی تیز ہے۔ الحمدللہ اس سے نتائج فوری برآمد ہوتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ باوضو ہو کر جائے نماز پہ بیٹھنا ہے، درود شریف، درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود شریف 7 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، یعنی اول آخر 7 مرتبہ درود شریف۔ درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ جب 1000 مرتبہ بسم اللہ پوری ہو جائے، اسی جائے نماز پر اٹھ کھڑے ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نام سے ادا کیجئے۔ جیسے ہم نوافل ادا کرتے ہیں ایسے ہی ادا کرنی ہے، کوئی خاص صورت نہیں پڑھنی، عام روٹین میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے صلاۃ الحاجت ادا کریں۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ جل شانہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، عجز و انکساری کے ساتھ اپنی حاجت پیش کریں۔ حاجت ایک پیش کرو یا پھر 2، اس سے زیادہ حاجتیں پیش نہ کرو۔ بزرگان دین سے طریقہ یہی چلا آ رہا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نوافل
دوبارہ پڑھنی ہے، یعنی 12 دفعہ اس طرح کرنا ہے۔ 24 رکعت نماز ادا ہو جائے گی، 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، 12 دفعہ اللہ جل شانہ کے سامنے دعا کی جائے گی۔ بڑا آسان ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ جل شانہ سے اس کے بعد دعا کریں۔ ہر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے بعد آپ نے اللہ جل شانہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کرنی ہے، عجز و انکساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑا کے ملتجی ہو جائیں، اپنی التجا پیش کریں، اپنی التماس پیش کریں، اپنی درخواست پیش کریں۔ عرض کر رہا ہوں کہ 12,000 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، 12 دفعہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، 12 دفعہ اللہ جل شانہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ ہر 1000 کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی جائے گی، ہر 1000 بسم اللہ کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی جائے گی اور پھر دعا کی جائے گی۔ یوں 12,000 دفعہ بسم اللہ بھی ہو جائے گی، 12 دفعہ صلاۃ الحاجت بھی پڑھی جائے گی، اور 12 دفعہ اللہ جل شانہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ دعا بھی کی جائے گی۔ یہ عمل رات کو کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ رات کے اعمال میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اکثر اور بیشتر عاملین اندھیرے میں اعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندھیرے میں عمل کرنے سے تاثیر زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ آدھی رات کے بعد عمل کیا جائے تو بہت اچھی بات، تہجد بھی ادا ہو جائے گی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے ساتھ تہجد کی نیت بھی کر لیجئے۔ 12 بجے کے بعد رات کو اٹھیں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، رات کے پچھلے پہر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، حل من سائل فقد اتی لہ، ہے کوئی بھکاری جسے میں عطا کروں، ہے کوئی سوالی جسے میں بھیک دوں، جس کی جھولیاں خالی ہوں میں ہری کر دوں، میں بھر دوں۔ حل من مستغفر فقد غفر لہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے میرے سامنے ندامت کے آنسو بہانے والا جس کی مغفرت کا اعلان کروں، اس کے لیے جنت کو واجب کروں، اس پر جہنم حرام کروں۔ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں۔ اپنی شایان نشان اللہ جل شانہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر زبان میں سنتے ہیں، ہر ایک کی دلی مرادوں کو جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ عمل رات کے پچھلے پہر کیا جائے، تاکہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ 3 وقتوں میں بڑے قریب ہوتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، صبح کے وقت اللہ سے مدد طلب کرو، شام کے وقت اللہ سے مدد طلب کرو، اور رات کے پچھلے پہر اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرو۔ آپ بھی اپنی حاجات رات کے پچھلے پہر پیش کریں۔ بزرگان دین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ وقت اتنا برکت والا ہوتا ہے کہ اس وقت اٹھ کر جھاڑو دینے والی
اپنا کام کر رہی ہوتی ہے حالانکہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. اپنا کام کر رہی ہوتی ہے پھر بھی اللہ جل شانہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ صالحین کی عبادت کا وقت ہے. اللہ جل شانہ اپنے مقربین کو اس وقت جاگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. عمل بتا چکا ہوں کہ 12,000 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، 12 دفعہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، 12 دفعہ دعا کرنی ہے. ہر 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے. پھر آپ نے اللہ جل شانہ کے سامنے عجز و ندامت کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور دعا کرنی ہے. پھر 1000 مرتبہ پڑھیں، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. اس طرح 12,000 دفعہ پوری کریں اور 12 دفعہ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں اور 12 دفعہ اللہ جل شانہ کے سامنے دعا بھی کریں. انشاءاللہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس سے حاجات پوری ہو جائیں گی، دل کو اطمینان ملے گا، دل کو تسلی ملے گی، دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ. پھر ہم کسی سبق میں قرآنی اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.